رب العزت روزے داروں کے اعزاز سے متعلق ذکر فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صائمین ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان لگایا جائے گا، اور وہ دسترخوان ایک بڑے وافر مقدار میں اور بڑا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا جو عرش کے سائے کے نیچے بالکل لگایا جائے گا، اور اس میں روزہ دار پھر افطار کریں گے۔ وہ دن اعزاز کا دن ہوگا، اس دن بلایا جائے گا پوری امت میں سے، پوری دنیا میں سے لوگوں کو الگ کیا جائے گا کہ روزہ دار جو ہیں وہ میرے عرش کے نیچے آ جائیں، ان کو میری طرف سے افطاری کروائی جائے۔ جس طرح روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے باب الریان ایک دروازہ رکھا ہے، ایک اعزاز وہ بھی ہے کہ جنت میں جب داخل کیے جائیں گے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے روزے داروں کے لیے، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس میں سے روزے دار داخل ہونے کے بعد پھر عرش معلیٰ کے نیچے جا کر دسترخوان جو سجا ہوگا اس پر جا کر افطاری۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز ہے اس کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار الصوم لی وانا اجزی بہ، تو روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی کچھ صورتیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی ہیں انعام کے طور پر، کہ ایک باب الریان دروازے سے داخل کیا جائے گا، دوسرا میرا دسترخوان لگایا جائے گا، اور اس دسترخوان کے بارے میں آتا ہے اگر وہاں سے کوئی شخص پانی پیے گا تو وہ پھر کبھی اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ بات ویسے ہی سمجھ میں نہ آنے والی ہے، لیکن احادیث کے اندر یہ بات ہے۔ جب بندہ جنت میں چلا گیا وہاں تو پیاس نام کی پھر چیز نہیں ہے، لیکن شاید یہ اس طرح کی باتیں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے احادیث میں ذکر کی گئی کہ میرا مومن بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر آگے بڑھے اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرے، ورنہ جو شخص جنت کے دروازے میں داخل ہو گیا اس کے لیے تو تمام نعمتیں ہی نعمتیں۔ اور پھر ان نعمتوں سے ہمیں کچھ اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جمعے کے دن جنت الفردوس کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی زیارت کرنا، تو اس زیارت کے اندر ایک اتنا لطف ہوگا کہ وہ جنت الفردوس کے لوگ، اچھا غلطی ہوگی، یہ عام جنت کی میں بات کر رہا ہوں، عام جنت والے جو لوگ ہیں ان کو جمعے کے دن زیارت کروائی جائے گی اللہ رب العزت کی۔ جو جنت الفردوس کے لوگ ہیں ان کو روزانہ زیارت ہوگی۔ ایک اس طریقے سے ہوگا جیسے بازار نما ایک یا کوئی ایک محفل یا ایک تقریب جس کے اندر تمام جنتی شریک ہوں گے، اس دن تمام جنتیوں کو جمعے کے دن اللہ رب العزت کی زیارت کروائی جائے گی۔ تو جب یہ لوگ زیارت کر لیں گے، ان کے اندر، ان کی آنکھوں میں جو سرور اور جو لطف ان کو حاصل ہوگا، یہ اس کا انتظار کریں گے اگلے جمعے کا، کہ اگلا جمعہ کب آتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کا ایک مرتبہ دوبارہ جائیں۔ اور جنت الفردوس کے جو لوگ ہیں انہیں اللہ رب العزت روزانہ زیارت کریں۔ یہ جنت کی باتیں کچھ ایسی ہیں کہ آدمی بعض دفعہ یقین نہیں آتا، اور یقین آئے گا بھی نہیں، کیونکہ ان کو نہ کسی کانوں نے سنا نہ کسی آنکھوں نے دیکھا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، لہذا یہ بغیر سمجھے، بغیر عقل کے تسلیم کرنے والی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ کسی نے سیب کھایا، کوئی پھل کھایا، دوسری مرتبہ کھائے گا اس کو وہ پہلا والا ذائقہ نہیں ملے گا، ایک نیا ذائقہ ملے گا، ایک نیا لطف آئے گا، وہ چاہے گا کہ میں ایک مرتبہ دوبارہ کھاؤں تو اس کو اس سے بڑھ کر ایک ذائقہ ملے گا۔
تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی جنت اپنے صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے رکھی ہے۔ پھر ایک عظیم عبادت اعتکاف کی آ رہی ہے۔ یقیناً یہ اعتکاف، اس طرح کی عبادتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ مشہور حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اسے 3 خندقیں دور کر دے گا جہنم سے، اور ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی بڑی ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے اس سے ہٹ کر جو حقوق العباد کا درس دیتی ہے کہ ایک شخص 10 سال اعتکاف کر لے، اس کا اجر و ثواب کم ہے، لیکن وہی شخص اپنے کسی ضرورت مند کی جا کر ضرورت پوری کر دیتا ہے تو اس 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب ہے۔ اب ضرورتیں ہر بندے کی مختلف ہے۔ ایک بندے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو جنت کی طرف لایا جائے، ایک بندے کی ضرورت یہ ہے کہ اسے رزق حلال کی طرف پہنچایا جائے، ایک بندے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اس کی اس اعتبار سے ضرورت پوری ہے، یا اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا، میرے پاس اصل رسوخ ہے، میں اس کام کو کروا سکتا ہوں، تو اپنے بھائی کے لیے اس کام کو کروایا جائے۔ تو یہ ایسی عبادت ہو جائے گی جس طرح آپ 10 سال اعتکاف کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم ان ایک ایک اجر کو اللہ تعالیٰ کے گننا چاہیں یا اپنے اعتبار سے ان کو لکھنا چاہیں تو میرے خیال سے ہمارے رجسٹر پورے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے اترتی یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔